Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم 9ویں کے تاریخ کا چوتھا سبق معاشی ترقی اس سے متعلق معلومات حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ بھارت کی معاشی حکمت عملی۔ بھارت کی آزادی سے قبل ہی غور و فکر کی گئی کہ ملک کی ترقی کے لیے آزادی کے بعد کس قسم کی معیشت اختیار کی جائے۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے حتمی یعنی مستحکم راستہ اختیار کرنے کی بجائے درمیانی راستہ اپنایا۔ اس وقت دنیا کے کچھ ملکوں میں سرمایہ دارانہ معیشت یا سرمایہ دارانہ معاشی نظام اپنایا گیا تو کچھ ملکوں نے اشتراکی معاشی نظام کو اپنایا۔ لیکن جب بھارت آزاد ہوا تو بھارت میں ترقی کے حصول کے لیے ان دو معاشی نظام میں سے کسی ایک کو منتخب کرنے کی بجائے بھارت نے مشترکہ معاشی نظام، مشترکہ شعبہ یا مخلوط معاشی نظام کو اپنایا، یعنی جس میں سرمایہ دارانہ معیشت اور اشتراکی معیشت کے خصوصیات کو اپنا کر مخلوط معاشی نظام یا مشترکہ معاشی نظام بھارت نے اپنایا۔ معاشی نظام یا معیشت، سرمایہ دارانہ معاشی نظام۔ اس نظام میں پیداوار کے وسائل نجی ملکیت میں ہوتے ہیں۔ اس شعبے میں پیداوار کے تمام ذرائع نجی ملکیت میں ہوتے ہیں اور اس کی حکومت صرف نگرانی کرتی ہے۔ جیسے کہ بھارت میں سرمایہ دارانہ معیشت بھی ہے اور اشتراکی معیشت، دونوں کے خصوصیات ہیں۔ مثال کے طور پر نجی یا سرمایہ دارانہ معیشت میں ریلائنس کمپنی ہے، تو اس کی جو ملکیت ہے وہ اس کی پرائیویٹ پراپرٹی ہے، یعنی نجی ملکیت ہے، اس پر حکومت صرف اس کی نگرانی کرتی ہے۔ اشیاء کی پیداوار کتنی مقدار میں کی جائے، اس کی قیمت طے کرنے کا کام یہ اس شعبے کے سرمایہ دار کرتے ہیں۔ اس قسم کا نظام جاپان، جرمنی، جنوبی کوریا، بنگلہ دیش، ریاستہائے متحدہ امریکہ، ان ممالک میں سرمایہ دارانہ معیشت موجود ہے۔ اشتراکی معاشی نظام۔ اس نظام میں پیداوار کے وسائل سماج یعنی حکومت کی ملکیت میں ہوتے ہیں۔ اس قسم کے نظام میں معیشت کی جو تقسیم ہے وہ مساوی کی جاتی ہے۔ اس قسم کا معاشی نظام چین، ڈنمارک، فن لینڈ، سویڈن، ہالینڈ جیسے ممالک میں ہے۔ جیسے کہ یہاں پر جو ہے تصاویر دکھائی گئی ہیں، دفاعی سامان کی تیاری ہو وغیرہ وغیرہ جو ہے، یہ اس قسم کے معاشی نظام میں پیداوار کی جو ملکیت ہے وہ حکومت کی ہوتی ہے۔ اور دوسری تصویر میں دکھایا گیا ہے کہ آپ کے پاس 2 جانور ہیں، تو اس میں سے ایک آپ کو جو ہے کسے دینا ہے؟ پڑوسی کو دینا ہے، یعنی معیشت کی تقسیم یہاں برابر کی جاتی ہے۔ مشترکہ یا مخلوط معاشی نظام جسے ہندوستان نے اپنایا، اس معاشی نظام میں پیداوار کے وسائل نجی بھی ہیں اور سماجی یعنی حکومت، دونوں شعبوں کی ملکیت ہوتے ہیں، دونوں شعبوں کی ملکیت کی صنعتیں ہوتی ہیں۔ مثل ایسا معاشی نظام بھارت، آئرلینڈ اور برطانیہ جیسے ملکوں میں موجود ہے۔ مشترکہ یا مخلوط شعبہ۔ مشترکہ معیشت میں سرمایہ دارانہ اور اشتراکی معاشی خوبیوں کو متحد کیا جاتا ہے۔ اس معاشی نظام کا اہم مقصد زیادہ سے زیادہ پیداوار بڑھانے پر عوامی شرکت موجود ہے۔ اس معاشی نظام میں منافع کی تحریک، ضابطوں کی پابندی، متعینہ میعادی منصوبہ بندی وغیرہ کا خیال رکھا جاتا ہے۔ دفاع، سائنسی تحقیق، تعلیم، سڑکیں، ریل کے راستے، نہریں، بندرگاہوں کی تعمیر میں کثیر سرمایہ اور طویل مدتی مقاصد ہونے کی بدولت
نجی سرمایہ کاری بڑی تعداد میں نہیں آتے، اس لیے حکومت کو ہی اس میں پہل کرنی پڑتی ہے۔ بھارت نے آزادی کے بعد اس قسم کے یعنی مخلوط معیشت یا مشترکہ معیشت کو اپنایا ہے۔ بھارت میں سرمایہ دارانہ معیشت کے خصوصیات بھی ہیں اور مشترکہ یا اشتراکی معیشت کے خصوصیات بھی ہیں۔ جہاں پبلک سیکٹر کیا ہے؟ عوامی شعبہ معیشت کا وہ حصہ ہے، یعنی پبلک سیکٹر سے مراد عوامی شعبہ، اور عوامی شعبہ معیشت کا وہ حصہ ہے جسے عوامی شعبے سے مالی اعانت ملتی ہے اور بنیادی خدمات حکومت مہیا کرتی ہے۔ پبلک سیکٹر یا عوامی شعبے کی تشکیل ملک سے دوسرے ملک میں مختلف ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر ممالک میں پبلک سیکٹر یا عوامی شعبے میں پولیس، فوج، پبلک ٹرانسپورٹ، پبلک روڈز، پرائمری ایجوکیشن ابتدائی تعلیم اور پبلک ہیلتھ جیسی خدمات کا شمار یہ پبلک سیکٹر میں ہوتا ہے۔ مشترکہ معاشی نظام اور 5 سالہ منصوبہ بندی اختیار کر کے بھارت نے ترقی کی سمت پیش رفت کی۔ 1973 کی صنعتی پالیسی بھاری صنعتوں، بیرونی صنعتوں کے اثرات پر قابو پانے، علاقائی عدم توازن کو دور کرنے کو ترجیح دی گئی۔ اس کے علاوہ چھوٹی، دیہی اور گھریلو صنعتوں کی ترقی کو امداد باہمی شعبے میں ترقی پر خاص توجہ دی گئی، جیسا کہ یہاں پر دیا گیا ہے۔ انڈسٹریل پالیسی 1973، صنعتی پالیسی 1973، تو آئی پی آر 1956 میں صنعتی پالیسی میں تبدیلی کے لیے کچھ مخصوص ساختی بگاڑ کا اس میں مطالبہ کیا گیا۔ زرعی اور صنعتی شعبوں کے مابین قربت پیدا کرنے کے لیے باہمی عمل فراہم کرنا، بجلی کی ترسیل کو اس پالیسی کے ذریعے اولین ترجیح دی گئی۔ اس کے علاوہ چھوٹے پیمانے کے شعبوں کے لیے خصوصی طور پر مختص صنعتوں کی فہرست 180 چیزوں سے بڑھا کر 500 سے زائد کی گئیں۔ منصوبہ بندی کی ضرورت۔ انگریزوں کی جانب سے بھارت کا خوب معاشی استحصال ہوا، جس سے افلاس اور غیر معیاری طرز زندگی بھارت کی آزادی کے بعد نظر آتی ہے، جیسے بے روزگاری، آبادی میں اضافہ، زراعت اور صنعتوں کی کم پیداواریت، سائنس اور ٹیکنالوجی سے متعلق پسماندگی جیسے مسائل آزادی کے بعد ملک کے سامنے آئے۔ ان مسائل کو حل کرنے اور ملک کو ترقی دینے کے لیے منصوبہ بندی کی ضرورت محسوس کی گئی۔ 5 ایئر پلانز، تو اس کے مقاصد، کامیابی، ترقی، سرمایہ کاری اور ہدف، یہ ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں 5 ایئر پلانز میں۔ تو اس کے آبجیکٹیوز رہتے ہیں، اچیومنٹس، کامیابی، کس مقصد کے تحت یہ منصوبہ بندی کی جاتی ہے، ملک کی ترقی کے لیے، معیشت کی ترقی کے لیے یہ 5 ایئر پلانز منصوبہ بندی تشکیل دی گئی۔ منصوبہ بند کمیشن کا قیام۔ 1950 میں بھارتی حکومت نے منصوبہ بندی کمیشن کی تشکیل دی گئی۔ بھارت کے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کو منصوبہ بندی کمیشن ہے اس کا صدر بنایا گیا، اس بورڈ کا صدر بنایا گیا، یعنی وزیر اعظم اس بورڈ کا صدر ہوتا ہے۔ کمیشن نے زراعت اور دیہی ترقی، صنعت کاری، معاشی ترقی، منصوبہ بندی کا خاکہ اور عمل آوری وغیرہ امور کے پیش نظر 5 سالہ منصوبے تیار کیے گئے۔ اب منصوبہ بندی کے بنیادی اصول کیا ہیں؟ ملک میں موجود وسائل کی مناسب تقسیم اور نفری قوت کا استعمال عوام کی ضروریات کی تکمیل کے لیے کیا جانا چاہیے۔ یہی منصوبہ بندی کے بنیادی اصول ہیں۔ منصوبہ بندی کے مقاصد۔ اب یہاں منصوبہ بندی کے مقاصد میں
بنیادی صنعتوں پر توجہ دے کر قومی پیداوار میں اضافہ کرنا، زرعی پیداوار میں اضافہ کر کے اناج کے تئیں ملک کو خود کفیل بنانا۔ جیسا کہ یہاں پر جو ہے نظر آ رہا ہے 5 سالہ منصوبے کے اہداف کیا ہیں۔ نمو یعنی بڑھنے پھولنے کی قوت، انصاف، خود انحصار اور جدیدیت، یہ خصوصیات پیدا کرنا، یہ 5 سالہ منصوبے کے اہداف ہیں۔ تو اس کے ذریعے بنیادی صنعتوں پر توجہ دے کر قومی پیداوار میں اضافہ کرنا، زرعی پیداوار میں اضافہ کر کے اناج کے تئیں ملک کو خود کفیل بنانا، بڑے پیمانے پر روزگار پیدا کرنا اور نفری قوت کو بروئے کار لانا، محصول اور ملکیت میں عدم مساوات کو دور کرنا، اشیاء کی قیمتیں مستحکم رکھنا، چھوٹے خاندان کی افادیت کو سمجھتے ہوئے آبادی پر قابو پانا، غریبی دور کر کے طرز زندگی کے معیار میں اضافہ کرنا اور سماجی خدمات کو فروغ دینا اور معاشی شعبے کو خود کفیل بنانا، یہ منصوبہ بندی کے مقاصد ہیں۔ پہلا 5 سالہ منصوبہ، اس سے 1951 تا 1956 میں جو ہے بنایا، مقصد اس کا تھا منصوبہ بند معاشی ترقی، فرسٹ 5 ایئر پلان۔ اسے پنڈت جواہر لال نہرو نے پیش کیا۔ اس کا مجوزہ جو خاکہ تھا 1951 تا 1956 کے درمیان 2069 کروڑ روپے تھا، اور اس کا ہدف 2.1% مجموعی قومی پیداوار میں اضافے کا جو ہے اس کا ہدف رکھا گیا۔ دیگر مقاصد کیا تھے؟ زراعت، آبپاشی اور انسداد سیلاب، توانائی کے وسائل، بڑی صنعتیں اور معدنیات، نقل و حمل، مواصلات، تعلیم، صحت جیسے شعبوں پر کثیر خرچ کیا گیا تاکہ اس میں ترقی ہو سکے۔ فرسٹ 5 ایئر پلان، پہلا 5 سالہ منصوبہ 1951 تا 1955۔ 9 جولائی 1951 سنی عیسوی کو پنڈت جواہر لال نہرو نے پہلا 5 سالہ منصوبہ پارلیمنٹ میں پیش کیا۔ اس منصوبے کے تحت ابتدائی شعبوں پر خصوصی توجہ دی گئی۔ 1956 سے یہاں پر جو ہے 5 انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی IIT یعنی ٹیکنالوجی پر مبنی بڑے ادارے شروع کیے گئے کانگریس کے دور حکومت میں، اور یونیورسٹی گرانٹ کمیشن UGC یعنی ملک میں اعلیٰ تعلیم کی توسیع کے لیے تعمیر کی گئی۔ پہلا جو 5 سالہ منصوبہ تھا اس کے مقاصد کیا تھے؟ اس کے مقاصد یعنی آبجیکٹیوز: معیاری زندگی کو بلند کرنا، سماجی اور زرعی ترقی کرنا، توانائی اور آب پاشی کو فروغ دینا، خبر رسانی اور نقل و حمل میں ترقی، زمین کی باز آباد کاری، سماجی خدمات، گھریلو اور مجموعی پیداوار میں ہر سال 2.1% کا اضافہ کرنا، یہ اس کے مقاصد تھے۔ اب حاصلات، اچیومنٹس: گھریلو پیداوار میں ہر سال 3.6% کا اضافہ، اس کے علاوہ بہتر آب پاشی کا نظام کا ارتقاء، یہ جو ہے اس کے حاصلات تھے۔ اور اس کے بعد ترقیات، امپرومنٹ: راستے، شہرکاری، ریلوے، تار، ڈاک، کھاد کی پیداوار، برقی آلات میں ترقی ہوئی۔ تو یہ پہلے 5 سالہ منصوبے کے مقاصد، اس کے حاصلات اور اس کے ترقیات تھے۔ دوسرا 5 سالہ منصوبہ، اس کا خاص مقصد صنعت کاری اور بنیادی بھاری صنعتوں کا قیام تھا۔ اسے 1961 تا 1956 سنی عیسوی میں پیش کیا، 1961 میں پیش کیا گیا۔ اس کا کل جو بجٹ ہے، مجوزہ جو خاکہ تھا، وہ تقریباً 4800 کروڑ روپے کا تھا۔ اس کا مقصد 25%
قومی آمدنی میں یعنی مجموعی جو قومی آمدنی ہے اس میں اضافہ تھا۔ اب اس کے آبجیکٹیوز، اس کے مقاصد کیا؟ قومی آمدنی میں 25% کا اضافہ کرنا، ملک میں زیادہ صنعتوں کی یقین دہانی کرانا، بڑے پیمانے پر روزگار کے مواقع پیدا کرنا تاکہ ہر شہری کو روزگار ملے۔ اب اس کے بعد اس کی ترقی، ڈیولپمنٹ، کان کنی اور صنعتوں میں ترقی ہوئی، سماجی و زراعت کی ترقی، بجلی اور آبپاشی میں اضافہ، سماجی خدمات، خبر رسانی اور نقل و حمل اور دیگر شعبوں میں ترقی۔ اس کے بعد اس کے حاصلات، 5 لوہے اور فولاد کے کارخانوں کا قیام دوسرے 5 سالہ منصوبے میں جو ہے کیا گیا، 1956 تھا 1961 سن عیسوی کے دوران۔ آبی بجلی کا منصوبہ تیار کیا گیا، کوئلے کی پیداوار میں اضافہ ہوا، زائد ریل راستے بنائے گئے، زمین کی پیمائش کے لیے نئے جو ہے پیمانے شروع کیے گئے، عوام کے معیار زندگی میں بہتری لائی گئی اور 17 بڑی صنعتوں کا قومیانہ یعنی اسے نیشنل جو ہے قومیانہ کیا گیا، یعنی 17 بڑی صنعتوں کو حکومت نے اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ دیگر مقاصد، فولاد کے کارخانے درگاپور، بھلائی اور رورکیلا میں جو ہے فولاد کے کارخانوں کا قیام عمل میں آیا، جیسا کہ یہاں پر جو ہے بھلائی جو ہے فولاد کا کارخانہ نظر آ رہا ہے، کیمیائی کھاد کا کارخانہ سندری مغربی بنگال میں جو ہے بنایا گیا، ریلوے انجن صنعت چترنجن یعنی مغربی بنگال میں جہاں ریل کے انجن بنائے جاتے ہیں اس کی تشکیل دی گئی، اس کی بنیاد رکھی گئی، ٹرین کے ڈبے کا کارخانہ پیرامبر یعنی چنئی میں جو ہے شروع کیا گیا، جہاز سازی کی صنعت وشاکھاپٹنم یعنی آندھرا پردیش میں شروع کی گئی۔ اس کے علاوہ بڑے بند یعنی ڈیم بھاکڑا ننگل پنجاب، دامودر بند جھارکھنڈ، یہاں پر جو ہے یہ ڈیم بنائے گئے، بند تعمیر کیے گئے۔ اس کے علاوہ جوہری کمیشن کا قیام 1957 سن عیسوی میں عمل میں لایا گیا۔ یہ ہے چترنجن لوکوموٹیو ورکس، جو کہ مغربی بنگال میں چترنجن کے مقام پر ریل کے انجن بنانے کا کام یہاں پر کیا جاتا ہے، جو کہ دوسرے 5 سالہ منصوبے میں کانگریس کے دور حکومت میں شروع کیا گیا۔ اس کے علاوہ یہ جھارکھنڈ میں دامودر ڈیم ہے۔ اس کے علاوہ وشاکھاپٹنم میں جہاز سازی کا کام ہے۔ یہ ایک تصویر میں جو ہے بھاکڑا ننگل، بھاکرا بند ہے، ایک بھاکڑا کے مقام پر اور دوسرا ننگل کے مقام پر، یہ دریائے ستلج پر جو ہے یہ بند جو ہے تعمیر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد تیسرا 5 سالہ منصوبہ 1961 تا 1966 سن عیسوی، تھرڈ 5 ایئر پلانس۔ اس کے مقاصد، اس کے آبجیکٹیوز، اس منصوبے میں زراعت پر خصوصی توجہ دی گئی، یعنی سبسڈی، رعایت، زراعت میں زراعت کے لیے کسانوں کے لیے رعایت دی گئی، مناسب کسانوں کو مدد دینا، قومی آمدنی میں سالانہ 5% کے حساب سے اضافہ ہو، یہ جو ہے اس کا ہدف تھا۔ بھارت کو غذائی اجناس میں خود کفیل بنانا اور زرعی پیداوار کو بڑھاوا دینا، اس کے علاوہ بے روزگاروں کی شرح کو کم کرنا، ملک میں مساوات کو فروغ دینا، یہ تیسرے 5 سالہ منصوبے کے مقاصد تھے۔ اس کے حاصلات، مرکزیت، تنظیموں کا قیام، پنچایت، ضلع پریشد، اس پر جو ہے زور دیا گیا، معدنی تیل کا جو تحفظ ہے اس پر معدنی تیل کا تحفظ، آبپاشی، اس کے علاوہ خشک کھیتی، کھاد اور سیمنٹ کی صنعت کا قیام اور سبز انقلاب۔ اسی دور میں یعنی 1965 میں بھارت میں سبز انقلاب رونما ہوا تھا۔ زراعت اور صنعتوں کی ترقی میں توازن قائم رکھنا، ہر سال قومی پیداوار میں اضافہ کرنا، بھاری صنعتوں، نقل و حمل اور معدنی صنعتوں کی ترقی کرنا،
عدم مساوات کو دور کرنا، روزگار کے مواقع کی توسیع اس 5 سالہ منصوبے کا اہم مقصد تھا۔ تیسرا 5 سالہ منصوبے کے بعد 3 ایک سالہ منصوبے 1966 سے 1969 کے درمیان بنائے گئے تھے۔ اس دوران شدید قحط سالی کا سامنا کرنا پڑا بھارت کو۔ یہ وہ دور تھا جب چین اور پاکستان سے جنگ کی بدولت حکومت کو ترقی کے کاموں کی بجائے دفاعی کاموں کی طرف زیادہ توجہ دینی پڑی، جس کی وجہ سے ملک کے معاشی نظام پر 1966 تا 1970 کے درمیان معاشی نظام پر برا اثر نظر آتا ہے۔ چوتھا 5 سالہ منصوبہ 1969 تا 1974، خاص مقاصد: بنیادی صنعتوں کی ترقی، اشتراکیت کو اپنایا گیا۔ ملک کی معاشی ترقی اور حکومت کی جانب سے بنیادی صنعتوں کی ترقی کی رفتار کو بڑھانا، ملک کو خود کفیل بنانا۔ چوتھے 5 سالہ منصوبے کے دوران اندرا گاندھی نے ایک نعرہ دیا تھا 1971 میں، غریبی ہٹاؤ۔ سرکاری ملازمین اور ریلوے ملازمین کی تنخواہ میں اس 5 سالہ منصوبے کے تحت اضافہ کیا گیا۔ یہ منصوبہ توقعات پر پورا نہیں اترا، کیونکہ اس منصوبے کے دوران بھارتی معیشت کو بنگلہ دیش کی جنگ کے اثرات برداشت کرنے پڑے تھے۔ 1971 میں بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ ہوئی تھی۔ اس جنگ کے دوران بنگلہ دیش جو ہے اسے پاکستان سے الگ کر دیا گیا، تو اس دوران بنگلہ دیش کی جنگ کے اثرات بھی جو ہے بھارت کو برداشت کرنے پڑے۔ پیٹرول کے بڑھتے داموں کی بدولت ملکی معاشی نظام کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ چوتھے منصوبے کے دوران کی جانے والی اصلاحات کون سی تھیں؟ تو سالانہ منصوبہ بندی، زیادہ پیداوار دینے والے عمدہ اور مخلوط النسل بیجوں کا تعارف کروایا گیا۔ 1965 کے بعد اور اس کے علاوہ کھاد اور آبپاشی کے ذریعے مختلف اقسام کی فصلوں کی پیداوار لینا، سبز انقلاب اسی دوران رونما ہوا تھا۔ اصلاحات کیا تھیں؟ پہلی تیز رفتار ریل راجدھانی ایکسپریس اسی 5 سالہ منصوبے کے دوران جو ہے شروع کی گئی۔ بھارت کا پہلا جوہری توانائی اسٹیشن کا قیام عمل میں لایا گیا۔ مدراس کا نام تبدیل کر کے تامل ناڈو رکھا گیا۔ مجموعی گھریلو پیداوار کا ہدف 5.7% تھا، مگر اصل میں 3.30% ہی اضافہ رہا۔ پانچواں 5 سالہ منصوبہ 1974 تا 1979، اس کا خاص مقصد غریبی دور کر کے ملک کو معاشی لحاظ سے خود کفیل بنانا، قومی پیداوار میں اضافہ اور روزگار کے مواقع فراہم کرنا، تعلیم، صحت بخش تغذیہ، صاف پانی کی فراہمی، دیہی علاقوں میں طبی سہولتیں فراہم کرنا، دیہی علاقوں میں بجلی کی فراہمی اور نقل و حمل کے راستوں کی تعمیر کرنا، زرعی ترقی اور بنیادی صنعتوں، اناج اور دیگر ضروریات زندگی کی خرید و فروخت خود اختیار طریقے سے کر کے عوامی نظام تقسیم کے ذریعے براہ راست اسے غریبوں تک پہنچانا، یہ اس کے مقاصد تھے۔ 1977 میں لوک سبھا انتخابات میں کانگریس کو شکست ہوئی، جنتا پارٹی برسر اقتدار آئی۔ نئی حکومت نے 5 سالہ منصوبہ بندی کا خاتمہ کیا، جیسا کہ اس بار کی جو حکومت ہے فی الوقت اس نے بھی جو ہے 5 سالہ منصوبہ بندی کا خاتمہ کیا۔ 1978 میں نئی حکومت نے زنجیری منصوبہ بندی شروع کی جو ناکام رہی۔ 1980 میں دوبارہ انتخابات میں کانگریس کو فتح ملی، زنجیری منصوبہ بندی کر کے پرانے 5 سالہ منصوبے کا پھر سے زنجیری جو منصوبہ بندی تھی اسے بند کیا گیا، پھر سے پرانے جو ہے 5 سالہ منصوبے کا آغاز کیا گیا۔ یہ 5واں 5 سالہ منصوبہ تھا جس کے دوران غریبی کو روکنے میں جو ہے یہاں پر حکومت ناکام رہی۔ اس کے بہت سارے وجوہات تھے، اس کے جو ہے ابھی ہم نے اس کے مقاصد دیکھے ہیں۔
جیسے معاشرتی جو ہے علاقائی اور معاشی تفاوت کو کم کرنا، غربت کو کم کرنا، خود کفالت کو فروغ دینا، زراعت اور دفاع میں ترقی، شہری اور دیہی علاقوں میں روزگار کی شرح کو، یہاں پر بے روزگاری کی شرح کو کم کرنا، ذاتی کاروبار کی حوصلہ افزائی کرنا، اور چھوٹے پیمانوں کی جو صنعتیں تھیں اس کی بھی جو ہے حوصلہ افزائی کرنا، یہ پانچواں جو ہے جو 5 سالہ منصوبہ تھے اس کے مقاصد تھے۔ تیز رفتار افراط زر، تیل کی قیمتوں میں اضافہ اور حکومت کی ناکامی کی بدولت روزگار کی فراہمی میں اضافہ ممکن نہ ہو سکا اور حکومت غریبی کو روکنے میں ناکام ثابت ہوئی۔ چھٹا 5 سالہ منصوبہ 1980 تا 1985 سے نیسی، اس کا خاص مقصد غریبی کا خاتمہ، معاشی لحاظ سے ملک کو خود کفیل بنانا۔ چھٹا جو 5 سالہ منصوبہ تھا اس کے مقاصد کیا تھے؟ معیشت کی ترقی کی شرح میں اضافہ کرنا، حوالہ جات وسائل کے مؤثر استعمال کے فروغ پر توجہ دینا، پیداوار اور معیار زندگی کو بلند کرنا، پیداوار میں اضافہ کرنا اور معیار زندگی کو بلند کرنا، معاشی اور تکنیکی خود انحصاری کے حصول کے لیے جدید کاری کا آغاز کیا گیا۔ آئی ٹی سیکٹر یعنی انفارمیشن ٹیکنالوجی کا جو شعبہ تھا اس میں ترقی اور سیاحت کی صنعت کو فروغ دینا، یہ جو ہے اس کا مقصد تھا۔ اب معاشی نظام کی شرح ترقی میں اضافہ کرنا، جیسا کہ ہم نے ابھی اس سے قبل دیکھا، غربت اور بے روزگاری میں کمی کرنا، چھوٹے خاندان کی افادیت کو رضاکارانہ طور پر قبول کر کے بڑھتی آبادی پر قابو پانا، یہ چھٹے 5 سالہ منصوبے کے تحت عمل کیے گئے پروگرام تھے۔ مشمول دیہی ترقیاتی پروگرام، انٹیگریٹڈ رورل ڈیولپمنٹ پروگرام، جس کے تحت دیہات کی ترقی پر زور دیا گیا، اسے دیہات کی ترقی کو فروغ دینے کے لیے بڑے پیمانے پر جو ہے اس میں سرمایہ کاری کی گئی۔ دیہی بے روزگار ضمانت پروگرام، رورل لینڈ لیس ایمپلائمنٹ گارنٹی پروگرام RLEGP۔ اس کے علاوہ قومی دیہی روزگار پروگرام، نیشنل رورل ایمپلائمنٹ پروگرام NREP، اور منریگا، جیسا کہ روزانہ جو ہے روزنداری کے مطابق جو ہے لوگوں کو جو ہے دیہاتی وغیرہ علاقوں میں جو ہے حکومت کی طرف سے کام دیا جاتا ہے اور انہیں بڑے پیمانے پر روزگار دستیاب ہوتا ہے۔ سیلم پروجیکٹ، یہ چھٹے منصوبہ بندی کے تحت، چھٹا جو 5 سالہ منصوبہ تھا اس کے تحت جو ہے تمل ناڈو میں سیلم کے مقام پر لوہے اور فولاد کے کارخانے کا آغاز کیا گیا۔ یہ جو چھٹا 5 سالہ منصوبہ تھا اسے یہاں پر جو ہے اسے جنتا اور حکومت کا جو ہے منصوبہ اسے کہا جاتا ہے۔